الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات گرامی، اس وقت میرے سامنے یہ عنوان ہے، کیا ہے قرآن کی روشنی میں علماء کا مقام و مرتبہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے متعدد آیات میں علماء کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ تیسری آیت شریفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ ہم جس کو چاہیں مراتب میں بلند کر دیں اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ یہ اس موقع کا بیان ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی برتری ان کے بھائیوں پر آیا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جسے چاہیں درجات میں بلند کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ برتری جس کا قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، اور ان کا یہ رفع درجات کس صورت میں ہوا اور کس چیز کے ذریعے ہوا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نرفع درجات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بالعلم، یعنی یہ رفع درجات علم کے ذریعے ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے اس لیے افضل تھے کہ وہ ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب قدس سرہ تفسیر ماجدی میں فرماتے ہیں کہ وفوق کل ذی علم علیم، آیت کا یہ جز بڑے ہی کام کا ہے۔ کسی کو بھی اس کے بعد اپنے علم و فضل کے دعوے کا حق باقی نہیں رہتا ہے۔ اور مولانا دریابادی فرماتے ہیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم کی انتہا نہیں، اور بڑے سے بڑا عالم بھی کچھ نہ کچھ چیزوں سے بے علم ضرور ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت شریفہ کے بارے میں فرماتے ہیں، دنیا میں ایک آدمی سے زیادہ دوسرا اور دوسرے سے زیادہ تیسرا جاننے والا ہے، مگر سب جاننے والوں سے اوپر ایک جاننے والا اور ہے جسے ہم عالم الغیب والشہادہ کہتے ہیں۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی بھی ہے اور محیط بھی، برخلاف مخلوقات کے علم کے، اس کا علم ذاتی بھی نہیں ہے اور محیط بھی نہیں۔